مشکل کشا مولا علی، سارے عالم کے لیے مشکل کشا مولا علی، ابتدا مولا علی ہے، انتہا مولا علی، آ گئے کعبے میں یوں لینے علی کو مصطفیٰ، آ گئے کعبے میں یوں لینے علی کو مصطفیٰ، خانہ زاد کبریا ہے مرتضیٰ مولا علی، آپ ہی تفسیر ہیں اور آپ ہی قرآن ہیں اور آپ ہی تفسیر ہے موالی کے لبوں پر یوں صدا مولا علی، در بنایا ہے خدا نے ان کے اس استقبال کو، در بنایا ہے خدا نے ان کے اس استقبال کو، ہے جہاں میں اس لیے سب سے سوا مولا علی، آپ کے در کے بھکاری آفتاب و ماہتاب، مشکلوں میں دہر کی عقدہ کشا مولا علی، جس کی ہیبت سے ہے لرزا مرحب انتری، جنگ خیبر کے وہی ہے سورما مولا علی، آپ کے دام سے رواں ہے کاروان زندگی، آپ کے دام سے رواں ہے کاروان زندگی، لاکھ ڈھونڈا
آپ کے دام سے رواں ہے کاروان زندگی، لاکھ ڈھونڈا مل نہ پایا دوسرا مولا علی، فاطمہ زہرا کے گھر میں ہے قیامت کا سماں، فاطمہ زہرا کے گھر میں ہے قیامت سا سماں، ہے لبے کو نیل پہ لو ہاتھ تیرا مولا علی، سامنے زینب کے کتنے ہی زمانے آ گئے، سامنے زینب کے کتنے ہی زمانے آ گئے، جب فضا نے تیرا نوحہ پڑھا مولا علی، مدحت مولا علی کا یہ کمال فیض ہے، مدحت مولا علی کا یہ کمال فیض ہے، میری ہر منزل پہ ہے مولا علی، مولا علی، محمد والی محمد صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والی محمد کے بلند تر صلوات۔ دعائے صحت کی اپیل ہے امان عباس کے لیے اور انجم رضا کے لیے جو علیل ہیں، مولا بیمار مدینہ فاطمہ سغرا اور بیمار کربلا عابد بیمار کے صدقے میں ان کو مکمل صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ باوازِ بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بابا سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، ہو گئی
گئی
دردنا رونق اٹھ رہی ہے دنیا سے جا رہا ہے تیرا پدر نا ہو گئی آپ پدر نا مجمع گلیوں میں اور ہوگی برہنہ سرنا ہو گئی آب دردنا اور ابتدا ہے ابھی تو کوفے سے تجھ کو ہونا ہے در بدر رہنا ہو گئی آب پدر سلوات پڑھ دیجیے گا کچھ میں حاضر تاخیر ہے قبلہ کے لیے کہ میں آپ کے لیے دوسرا سلام پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ سلوات پڑھ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے کربلا کو جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چھنی ہو
سما دل سے جاتا نہیں ہے اور کربلا کو میرے تعظیم اٹھو اے اکبر پرداداری کرو میرے دل پر آ رہی ہے سواری پھوپھی کی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور شہ کربلا کو کربلا میں جو پہنچی ہے زینب کیا بتائیں گی بھائی کو زینب چھٹ کے زندان سے جو آ رہے ہیں ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے کربلا کو بر محمد وآل محمد باوز بلند صلوات. اگر زحمت نہ فرمائیں تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. اب میں گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت جناب علامہ سید عمران مہدی نقوی صاحب سے کہ وہ ذمہ ممبر ہوں اور آج کی دوسری مجلس سے خطاب فرمائیں. اب آپ جو اتنی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے وہ علامہ صاحب خود آپ کو بتائیں گے کہ کس وجہ سے وہ لیٹ ہوئے ہیں. بر محمد وآل محمد باوز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. سورہ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان
اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد حسن ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پڑھ محمد اور آل محمد. ایک بار سب مل جل کر ایک مجلسی صلوات پڑھ دیں محمد اور پانچ روزہ مجالس رضا کے سلسلے کی دوسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ قمر بنی ہاشم میں سماعت فرما رہے ہیں. دعا گو ہوں پروردگار عالم بانیان مجلس کی عبادت قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں علی کی محبت اس طرح بھر دے کہ کسی اور کی محبت کی گنجائش ہی باقی ہے. بخدا جس دل میں علی رہتے ہوں اس دل میں کسی اور کو رکھنا بھی شرک ہے. اور اس سے بڑا جملہ میں عرض کروں آپ کو، یہ اللہ کو شرک سب سے بڑا ظلم لگتا کیوں ہے، یہ ہے سوال. میں نے عنوان رکھا ہے علی کون. اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ علی کون ہے تو پھر علی کو کسی کے برابر سمجھو گے نہیں. مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ علی کون ہے. میں بغیر تمہید کے مجلس پڑھ رہا ہوں. مدر بھائی محبت ہیں آپ کی. حیدر صاحب آئے ہیں، آج ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو تو دیکھ کے مجلس پڑھتا ہوں بلکہ سبق دہراتا ہوں. جملہ اگر پہنچ جائے سرکار میں آپ کا شکر گزار ہوں. بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، بڑی دیر انتظار کیا ہے آپ نے. انتظار کرنا بھی عبادت ہے. میں منصور بھائی سے کہہ رہا تھا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. مولانا حمید الحسن صاحب بیٹھے میں یہ تصدیق کریں گے. انتظار کرنا بھی عبادت ہے. اچھا میرے تو نام میں بھی مہدی لگا ہے. ندیم سرور جملہ سن لو.
ذاکر حسین کے انتظار کی عادت پڑ جائے تو وارث حسین کی انتظار میں سیکھ لو گے. اچھا یہ وجوہات تو ہیں کیونکہ سفر دور کا ہے اور سفر تو سفر ہوتا ہے, چاہے اردو والا ہو انگریزی والا ہو, سفر یہ ہے. تو اس میں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا. اب کہاں پہ کیا ہو جائے یہ شہری عجیب ہے, یہاں پہ کچھ پتہ ہی نہیں. آپ نکلے ہو کچھ سوچ کے اور ہوتا کچھ ہے. بس آپ گاڑی میں بیٹھے اور مولا کا یہی قول دہراتے رہے, میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. سوچتے کچھ ہے ہوتا کچھ. انتظار کرنا بھی عبادت ہے. یہ جملہ آ گیا ہے تو ذرا سن لیں, اور پھر میں واپس آؤں گا اس مقام تک کہ علی کون ہے, اور پھر میں جاؤں گا اس مقام تک کہ شرک کیا ہے, اور پھر سمجھیں گے کہ علی کا مقام کیا ہے. عزیزان گرامی قدر, عبادت ہے, عبادت ہے, انتظار بھی عبادت ہے. 4 مقامات جس کی نشاندہی میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میں لا شریک ہوتے ہوئے بھی تمہارا شریک ہوں. 4 مقامات حضور 4 مقامات قرآن نے کہا ایسے ہیں کہ میں لا شریک ہوتے ہوئے بھی تمہارا شریک ہوں. پہلا مقام کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں تم بھی گواہی دو. قرآن میں آیت میں بھی گواہی دیتا ہوں تم بھی گواہی دو. دوسرا مقام اللہ نے کہا میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی منزل ایسی ہے کہ جس کا انتظار اللہ کر رہا ہے. کہا میں بھی انتظار کر رہا ہوں تم بھی انتظار کرو. تیسری منزل جو قرآن نے بیان کی, پہنچ جائے تو جاگ جائے گا, مجمع جاگ رہا ہے. پہلی منزل کا میں بھی گواہی دے رہا ہوں تم بھی گواہی دو. دوسری منزل کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں تم بھی انتظار کرو. تیسری منزل کہا میں بھی درود پڑھتا ہوں تم بھی درود پڑھا کرو. ذرا سمجھ کے پڑھے نا حیدر بھائی. چوتھا جملہ تو اس مجمع کی نظر ہے نا خاص. اب دیکھیے میں تو صرف آیت سناؤں گا آپ کو, اور یہ آپ بتائیں گے کہ ہمارا یہ مجمع جو ممبر سے نیچے بیٹھا ہوتا ہے کتنا پڑھا لکھا مجمع ہے. ایسا مجمع کسی کے پاس ہے ہی نہیں. ہماری اتنی تربیت کی ہے نا اس ممبر نے جس کی کوئی انتہا نہیں. ہمارے لیے صرف اشارہ کافی ہے, نام کسی کا مجھے نہیں لینا. میں آیت قرآنی سنا رہا ہوں, سمجھنے والے سمجھیں تو مجھے بتائیں گے. 4 مقامات کا پہلا مقام میں گواہی دیتا ہوں تم بھی گواہی دو. میں بھی انتظار کر رہا ہوں تم بھی انتظار کرو. میں بھی درود پڑھ رہا ہوں تم بھی درود پڑھو. میں بھی لعنت بھیجتا ہوں تم بھی لعنت بھیجو. میں بھی لعنت بھیجتا تم بھی لعنت بھیجا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا, سمپل از دیٹ, آسان سی بات ہے کہ سب سے تو اللہ راضی نہیں ہے. اگر اللہ سب سے راضی ہوتا تو پھر وہ لعنت کیوں بھیجتا. اور سنیں آپ, مولانا حمید الحسن صاحب بات چھڑ گئی. ذرا آنا تو مجھے ہے علی کون پہ, لیکن آج قرآن ہی سننا. عجیب قرآن کے رمز ہیں. کل بھی میں کہہ رہا تھا نا ساری رات جھوم جھوم کے قرآن پڑھنے والے ذرا بیٹھ کے کبھی سوچا کریں کہ قرآن نے کہا کیا ہے. اب سنیں آپ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اور اللہ کی مدد آ پہنچی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد آ پہنچی. قرآن مجید کا سورہ ہے نا, اس کا نمبر 110 ہے. جس سورے میں اللہ کی مدد کی خبر آئی اس کا نمبر 110 رکھا گیا. جائیں پڑھیں آپ. لوگوں کے بڑے مسائل ہیں. آپ گاڑی کے پیچھے لکھیں علی وارث, لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا اللہ وارث. بھائی
وارث وہ ہوتا ہے کہ جب مالک کوئی اور ہو. اگر اللہ وارث ہے تو مالک کون ہے؟ اگر علی وارث ہے تو اس کا مالک ہے، مطلب یہ ہے کہ مالک اللہ ہے، اس کا وارث علی ہے. تمہیں یوں نہیں سمجھ میں آتا تو اللہ نے وہ بھی سمجھا دیا کہ اپنے گھر میں پیدا کروا لیا. تمہیں یوں نہیں سمجھ میں آتا تو وہ بھی سمجھا دیا. ہے وہ لم یلد ولم یولد، مگر اس کے گھر میں کوئی پیدا ہوا ہے. اگلا سورہ تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ٹوٹ جائیں. یہ ابو لہب کون ہے؟ کہا رسول کا چچا. اس کے متعلق بھی ایک روایت سنا دوں جو علماء اہل سنت نے لکھی ہے، مشہور ترین روایت. لکھا یہ ہے کہ ابو لہب کو جب یہ پتا چلا کہ پیغمبر کی ولادت ہوئی تو جس کنیز نے آ کر ولادت کی خبر سنائی اس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے میرے بھتیجے کی ولادت کی خبر سنائی ہے تو جا، میں نے تجھے آزاد کیا. ایسے اس نے اشارہ کیا، آزاد کر دیا. انتقال کے بعد کسی کے خواب میں آیا، پوچھنے والے نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں کہ کیا حال ہے، ہر وقت جلتا ہوں لیکن بروز پیر میری اس انگوش سے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے جس سے مجھے سکون ملتا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ یہی وہ انگوشت ہے جس سے میں نے اس کنیز کو آزاد کیا تھا جس نے مجھے مصطفیٰ کی ولادت کی خبر سنائی تھی. بات پہنچے تو لطف آئے گا. اگر کوئی صرف بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی انگوشت سے کنیز کو آزاد کر دے، وہ انگوشت بھی اس کے لیے سکون کا باعث بن جائے، اور جو چچا ساری زندگی اس بھتیجے کو پالتا رہا ہو. اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ اہل سنت کی روایتیں ہیں جو سنا رہا ہوں میں، اپنے یہاں کی روایتیں نہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. میں اکثر ایک سوال کیا کرتا ہوں، کون تھا بھائی؟ چچا. اب کہاں ہے؟ مر گیا. اب اگر وہ مر گیا تو ہم کیوں پڑھے جا رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب؟ تبت یدا. اچھا قرآن میں آیا ہے، پڑھے جاؤ. اب یہ مانے کہ ابو لہب تو چلا گیا تو کیا قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ بے معنی ہو گئی؟ وہ تو مر گیا نا، اس کے ہاتھ ٹوٹنے تھے، ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، خاتمہ مل گئے. تو بھئی اب تم کیوں پڑھ رہے ہو تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے؟ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک نئی بات کر رہا ہوں. دو ہی صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ یا تو یہ مان لے کہ قرآن کی آیت بے معنی ہو گئی کیونکہ ابو لہب مر گیا. یہ تو آپ مان نہیں سکتے کیونکہ قرآن ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ابو لہب ہوتا ضرور ہے. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ابو لہب ہوتا ضرور ہے جس کے ہاتھ کے ٹوٹنے کی دعا اللہ کر رہا ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ دعا اور بد دعا مجبور کرتا ہے، مختار نہیں کرتا. اگر میں اس بات پہ مختار ہوں کہ کسی کو سزا دے سکوں تو دے دو،
दुआ बद्दुआ करने की जरूरत क्या है? अल्लाह तो मुख्तार कुल है, उसे अबू लहब के हाथ तोड़ने हैं तो तोड़ दे। ये दुआ क्यों कर रहा है? अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। और न सिर्फ बद्दुआ कर रहा है, रख के कुरान में भी बता रहा है तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो, सवाब कमाओ। अच्छा, कोई ये कह सकता है सूरह रहमान पढ़ने का सवाब ज्यादा है, यासीन पढ़ने का सवाब ज्यादा है और ये पढ़ने का सवाब कम है? जी नहीं, वो भी कुरान है, ये भी कुरान है। जैसा सवाब वहाँ है वैसा ही सवाब यहाँ है। तो जब दोनों जगह एक ही जैसा सवाब है तो फिर सवाल है ना कि अल्लाह तू तो हाथ तोड़ सकता था, तो ये दुआ क्यों रखी तूने? और कहा तुम भी पढ़े जाओ। कहा एक बात बतानी है, मेरी सुन्नत याद रखना, अच्छों को याद करके उनके फजाइल पढ़ते रहो और बुरों को याद करके उन पे तबर्रा करते रहो। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये अल्लाह की सुन्नत है। और अबू लहब किसी खास गोश्त पोस्ट के बने हुए इंसान का नाम नहीं है। जुमला महसूस कर लें अगर तो बता दीजिएगा। जो भी अपने जमाने की हुज्जत के खिलाफ खड़ा हो जाता है वो अपने जमाने का अबू लहब कहलाता है। अब वो कोई हो, अब वो कोई हो। मेरे वालिद के 6 मिसरे सुन लीजिए, यहां तक आ गया हूं तो 6 मिसरे सुन लीजिए। करबला दीन की तहजीब का गहवारा है। सुनिएगा ना, करबला दीन की तहजीब का गहवारा है। इमरान भाई, करबला दीन की तहजीब का गहवारा है। रोशनी जिससे उबलती है वो फव्वारा है। फिक्रे शब्बीर का वो बहता हुआ धारा है जिसने हर दौर के फिरौन को ललकारा है। जिसने हर दौर के फिरौन को ललकारा है। हक से बातिल जो किसी मोड़ पे टकराता है, लबे तारीख पे शब्बीर का नाम आता है। एक सलवात हदिया करते मेरे मौला हुसैन की जात पर। बहुत अच्छा हो जाए। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद वअज्जिल फरजन। तो कहा अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद शिर्क है। ये बच्चों को पढ़ाया जाता है, एमसीक्यूज में सवाल आता है। सबसे बड़ा जुल्म करार दिया गया है कातिल को नहीं, झूठ को नहीं, फरेब को नहीं, शिर्क को। शिर्क को सही जवाब है। कुफ्र को नहीं, शिर्क को। क्यों भाई? कुफ्र को क्यों नहीं, शिर्क को क्यों, जुल्म क्यों? कभी पूछा करें ना, अल्लाह ने कुफ्र को क्यों नहीं कहा कि ये सबसे बड़ा जुल्म है? शिर्क को क्यों कहा? अपने घर की तकरीर में जवाब देते हुए मैंने ये बात कही। मैंने कहा देखिए बात ये है कि पहले शिर्क की तारीफ को समझना पड़ेगा कि शिर्क है क्या, उसके बाद समझ में आएगा, फिर हम समझेंगे अली को, फिर हम समझेंगे अली को। शिर्क है क्या? शिर्क की 3 इकसाम जो पढ़ाई जाती हैं, सब पे बात नहीं करूंगा, तीसरी किस्म पे बात करूंगा सिर्फ। शिर्क फिर जात है, शिर्क फिर सिफात है, और तीसरा है सिफात इलाही के तकाज़ों में शिर्क। अच्छा, ये सिफात इलाही के तकाज़ों में शिर्क का मतलब क्या है? मतलब ये है कि परवरदिगार आलम में जो सिफात है ना, उनका तकाजा ये है कि उसे अल्लाह यानी रब माना जाए। वो सिफात किसी और में मौजूद ही नहीं है कि तुम अपना सर किसी और के आगे झुकाओ। बात यह है कि जब किसी को कोई मनसब देखना देना, तो वो मनसब देने से पहले ये देख लेना कि वो उसका अहल भी है कि नहीं है, यानी कि उसमें वो सिफात भी मौजूद है या नहीं है। अगर सिफात मौजूद नहीं है और तुमने उसे वो मनसब दे दिया तो जुल्म किया। इसको कहते हैं जुल्म। सिफात नहीं है, तुमने वो मनसब दे दिया, जुल्म किया। हर चीज की कोई सिफात लिखी होती है।
ہمارے ہاں تو پیش امام کے لیے بھی صفات لکھی ہیں. ہمارا یہ مسئلہ ہے، دیکھیے امت میں یہ ہے کہ جس کا دل چاہے پیش امام بن جائے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں توضیح میں پیش امام کی بھی شرائط لکھی ہے. جب ہم پیش امام بغیر شرائط کے نہیں بناتے تو کائنات کا امام بغیر شرائط کے کیسے بناتے؟ ہمارے یہاں کہ بھئی یہ صفات موجود ہوں تو پیش امام بناؤ. اگر آپ نے ان صفات کو رد کر کے کسی کو بنا دیا تو وہ ظلم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں وہ صفات ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جو صفات میرے اندر ہیں وہ کسی کے اندر ہونا ممکن نہیں ہے. تمام تو کجاست، کوئی ایک صفت، بلکہ اس ایک کا بھی 1/1000 ممکن نہیں ہے کہ ہو. تو اگر نہیں ہے تو تم کسی اور کو میرے برابر لا کے کیسے کھڑا کر دیتے ہو؟ سب سے زیادہ تکلیف انسان بھی اس وقت محسوس کرتا ہے کہ اگر اس کے اندر اہلیت ہو اور کسی نااہل کو اس کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے. میں آپ کو ایک سامنے کی مثال دیتا ہوں، بڑی سیدھی سی مثال، بہت سیدھی سی ہے. مثلا ایک بچہ ہے جو بہت خوبصورت ہے اور اس کے سامنے ہی ایک بچہ ہے جو ذرا کم خوبصورت ہے. ایک سیدھی سی مثال دے رہا ہوں. کہنے والے نے جو خوبصورت بچہ ہے اس کی بھی اتنی ہی تعریف کر دی جتنی اس بچے کی جو ذرا کم خوبصورت ہے. تو آپ کہیں گے پھر اب اس تعریف کی ورت ہی نہیں رہ گئی، اس لیے کہ اس کے نزدیک تو سب برابر ہے. ایک کلاس میں 100 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ وہ ہے جو محنت کرتا ہے اور قابلیت پیدا کرتا ہے اپنے اندر، ایک وہ ہے جو سارا سال کچھ نہیں پڑھتا. استاد دونوں کو برابر نمبر دے دیں. جب آپ دونوں کو برابر لا کے کھڑا کریں گے تو جو قابل ہوگا نا وہ کہے گا یہ آپ نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، اس لیے کہ میرے اندر اہلیت تھی، اس کے اندر اہلیت نہیں تھی. بات واضح ہے کہ اگر اہل کو نااہل کے برابر لا کے کھڑا کر دو تو یہ سب سے بڑا ظلم اس پہ ہوتا ہے کہ جو اہل ہو. اللہ نے کہا شرک اس لیے سب سے بڑا ظلم ہے کہ کسی میں وہ صفات ہیں ہی نہیں جو مجھ میں ہیں، اور اگر تم کسی اور کو میرے برابر لا کے کھڑا کرتے ہو یعنی شرک کرتے ہو تو یہ میرے لیے سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ تکلیف کا باعث ہے. اس سے اچھا ہے انکار کر دو میرا، لیکن کسی کو میرے برابر لا کے کھڑا نہ کرو، یہ اللہ نے کہا. اب ذرا سنیے امام کی زبانی. امام سے کسی نے پوچھا شرک کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر کھجور کی گٹھلی کو کنکر کہہ دیا اور کنکر کو کھجور کی گٹھلی کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ تو پوچھنے والے نے کہا مولا یہ تو بات واضح نہیں ہے، ذرا سا آپ بتا دیں کہ کیا ہے. امام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں ہے اگر اس کو وہ کہہ دیا تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شرک کیا تو بس وہیں پہ شرک ختم ہو گیا؟ نہیں، بات آگے بڑھ جاتی ہے. چونکہ اللہ کے علاوہ کسی میں وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ میں ہیں، لہذا اگر کسی اور کو اللہ مانا تو شرک ہو گیا. اسی طرح اس کے بنائے ہوئے رسول میں جو صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہیں. اب اگر تم نے کسی اور کو کہا تو شرک ہو گیا. اور بالکل اسی طرح اس کے بنائے ہوئے امام میں جو صفات ہیں وہ صفات کسی میں نہیں ہیں، لہذا اب اگر تم نے کسی اور کو کہا تو شرک ہو گیا. عزیزان محترم ہم کیسے پہچانیں کہ اس کا بنایا ہوا امام کون ہے؟
بات تو تفصیلی ہے، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ان کا بہت بڑا رتبہ اور مرتبہ ہے، ان کی سلطنت بہت بڑی تھی، ان کے 19 بیٹے تھے۔ جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کا وارث کون ہوگا، کیونکہ سلطنت بہت بڑی ہے۔ عزیزان گرامی قادر، جب یہ سوال آیا کہ وارث کون ہوگا تو اب سارے بھائیوں میں اختلاف ہے کہ کون بنے گا وارث۔ ان کے بیٹے ہیں سلیمان، داؤد کے بیٹے سلیمان۔ تفصیلی بات ہے، میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب وقت آخر آیا، آسمان سے ایک نامہ آیا سربہ مہر، اس پہ مہر لگی ہوئی تھی، اور پیغام یہ دیا گیا داؤد کو کہ داؤد اپنے سارے بیٹوں کو بلا لو اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھ دو، جو ان سوالات کے جواب دے دے گا وہ تمہارا وارث ہوگا۔ اس لیے کہ داؤد ہے نبی، کاش کہ دنیا یہ سمجھ جاتی کہ بادشاہت کی وراثت اور ہوتی ہے، نبوت کی وراثت اور ہوتی ہے۔ اب میں اسے آسان کر کے کیا سمجھاؤں بات کو؟ کہا کہ یہ ایک نامہ ہے جو سربہ مہر ہے، اس میں 19 سوالات ہیں جو آسمان سے آئے ہیں، سب کو بلا لو، سارے گاؤں کو بلاؤ، پنچایت بٹھاؤ اور ان کو یہ سوالات دے دو، جو ان سوالات کے جواب دے گا وہ تمہارا وارث ہوگا۔ میں بہت آسان کر کے بات کو سمجھا رہا ہوں۔ اس واقعے نے یہ بتا دیا کہ نبی کی وراثت کے لیے کچھ اور نہیں، علم شرط ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر بات پہنچ جائے تو تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دیجئے گا، تھوڑا سا مجمع بیٹھا ہے لیکن میرا ساتھ دے دے۔ کہا کہ نبوت کی وراثت کے لیے کچھ اور نہیں، علم شرط ہے۔ جاؤ تاریخ میں کھنگال کے دیکھ لو کون تھا جو ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہو کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ پوری تاریخ اٹھا لیجئے، کتاب میں اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں، تاریخ اٹھا لیجئے پوری، مجھے بتائیے کسی اور نے یہ نعرہ لگایا ہے؟ ارے نعرہ لگانا تو دور کی بات ہے، دوسروں نے تو الگ ہی نعرہ لگایا ہے۔ دوسروں نے تو یہ نعرہ لگایا ہے آج علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ دوسروں نے تو یہ نعرہ لگایا ہے کہ آج علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اما کسی ایک نے۔ پوری کتاب ہے، اس ایک جملے میں پوری کتاب ہے، اور صرف علی کے پاس ہی نہیں، جتنے علی کے بیٹے ہیں سب کے پاس، سب آتے رہے، سب آتے رہے۔ یہ آج جو اسلامک کرنسی ہے نا، یہ بھی معصوم کی دی ہوئی ہے، ورنہ پہلے تو روم سے سکے ڈھل کے آتے تھے، عیسائی سکے ڈھالتے تھے۔ کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تھا تو اس نے کہا تھا آپ کے رسول کی شان میں تکذیب لکھ کے ہم سکے بنا دیں گے۔ شام بن عبد الملک پریشان، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ میں نے کہا نا سب آئے ہیں، جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، انہی کو بلا دو۔ 5ویں امام کا زمان، انہی کو بلا دو۔ امام نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس کو کہتے تیرے سکے آج سے منسوخ ہو گئے۔ آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ 5ویں امام کا زمانہ حشام بن عبد الملک، امام نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو بادشاہ ہے، تو حاکم ہے، اس کو کہتے تیرے سکے منسوخ ہو گئے، آج سے ہم اپنا سکہ چلائیں گے۔ اس نے کہا اپنا سکہ میں جاری کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں، اسلامی ریاست کا سکہ۔ کہا تو پھر آپ ہی بتائیے کہ کیسے بنے گا؟ امام نے کہا میں بتاتا ہوں، اتنا وزن ہوگا، لکھا جائے گا، اتنا اوزان ہوگا، اس کی یہ قیمت ہوگی، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ امام بتاتے گئے، سکہ ڈھلتا گیا۔ سب سے پہلے جو اسلامی ریاست میں سکہ چلا ہے وہ 5ویں امام کا بتایا ہوا ہے، وہی سکہ چلتا رہا، آج تک وہی چل رہا ہے۔ میں جملہ کہہ دوں اگر اردو سمجھنے والے بیٹھے ہیں، حکومت کسی کی ہو، سکہ امامت کا چلتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کے چاہنے والوں، حسین کے ماتم داروں، عباس کا علم اٹھانے والوں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ
مولا حکومت کسی کی ہو سکہ امامت کا چلتا ہے. آج تک جو اسلامک کرنسی ہے نا وہ 5ویں امام کا دیا ہوا تصدق ہے یعنی صدقہ ہے. عزت بچ گئی. آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تب پوچھ لو جو پوچھنا چاہو کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. مگر کوئی پوچھنے والا بھی تو ہو. روایت میں نے ہی پڑھی ہے. کمال بھائی بیٹھے ہیں, بہت بڑی بات ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. بڑی شخصیت ہے, شاعر ہمارے بابا کے ساتھ بہت ساری محفلیں پڑھی ہیں. جب اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مشکل ہوتا ہے پڑھنا. بس نعت علی پڑھ کے ممبر پہ آ جاتا ہوں, جو عطا ہوتا ہے وہ سنا دیتا ہوں. میں نے اس ممبر سے کئیوں برس پہلے یہ روایت پڑھی تھی. ابھی 21 رمضان آئے گی نا, سارے چینل یوم علی کریں گے ٹرانسمیشن میں, سب کریں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ علی کا صحیح مقام سمجھو. صحابی رسول علی, داماد رسول علی, ٹھیک ہے, مگر جو علی کا مقام ہے وہ سمجھ میں آئے نا تب تو بات ہے. ورنہ آپ ایک روایتاً چلتے چلے جائیں کیا فائدہ. عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ علی میں اور صحابی میں فرق کیا ہے. میں بڑے احترام سے جملے کہہ رہا ہوں, ہم تو بھائی سب کا احترام کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ علی میں اور صحابی میں فرق کیا. روایت تو غضب کی ہے, جس کا جی چاہے وہ داد دے, اور مجھے نہیں اس جواب دینے والے کو داد دے جس نے یہ جملے کہے. عبداللہ ابن عباس یہ بتاؤ صحابی میں اور علی میں فرق کیا ہے. مسکرا کے پتہ ہے کیا کہنے لگے جو سوال کرے وہ صحابی ہے, جو جواب دے اسے علی کہے. جو جواب دے اسے علی کہتے ہیں. اب ذرا جا کے تاریخ میں یہ دیکھ لو کہ سوال کرنے والا کون ہے اور جواب دینے والا کون ہے. آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. خدا کی قسم, پاک اسلاب سے پاک ارحام میں منتقل ہونے والا علی, کہ جس کی شجرے میں بھی کوئی نجاست نہیں. باقی 4 دن پہلے ایمان لے کے آئے. اور ایک جملہ کہہ دوں, مجھے اجازت دے دیں, فتح مکہ کے دن ایمان لے کے آئے. تم نے ان کو لا کے علی کے برابر کھڑا کر دیا. علی کون؟ کہا جو پاک اسلاب سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا. شجرہ جس کا ابراہیم سے ملے. کل میں نے کچھ گزارش کیا تھا, اول ما خلق اللہ نوری, خلقت تو جب سے ہے لیکن وہ خلقت کہ جو دنیا کے حساب سے. شجرہ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے, ابراہیم سے شجرہ آگے بڑھا. اچھا یہ بھی ایک لطیف بات ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں, ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. ایک خاندانی عورت جو زوجہ ہے جناب سارہ, اور ایک ان کی کنیز ہے جناب حجرہ, جن سے نکاح کیا تھا اور اس لیے کیا تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی. اللہ کی بھی عجیب حکمت ہے. یہ سب میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا, یہ قرآن سنا رہا ہوں. اللہ کی بھی. اچھا رات کے پہر سمندر کنارے بیٹھ کے کہانیاں سنانے کا اپنا مزہ ہے. اور اگر قصے بھی قرآن کے ہوں تو کیا ہی کہنے. کل میں کہہ چکا ہوں حیدر بھائی کہ یہ بھی عجیب لطیف بات ہے کہ مجلس علی کی ہے, کروا رہے ہیں ابو طالب فاؤنڈیشن والے, ہو رہی ہے قمر بنی ہاشم میں, تو دادا بیٹا اور پوتا تینوں کا تذکرہ ہے. اچھا ابو طالب فاؤنڈیشن کی ایک بات مجھے اچھی لگتی ہے, ان کا نام بڑا اچھا ہے کیونکہ فاؤنڈیشن وہی صحیح ہوتی ہے جو ابو طالب کی رکھی ہوئی ہے.
اسلام کی فاؤنڈیشن بھی ابو طالب نے رکھی ہے، تو آپ نے یہ نام صحیح رکھا ہے، ابو طالب فاؤنڈیشن۔ تو ہم بھائی اسلام کا پیغام تو پہنچا رہے ہیں۔ جو اسلام کا پیغام نبی نے پہنچایا ابو طالب کی فاؤنڈیشن تھی، کیونکہ گھر ابو طالب کا تھا نا، ہم بھی ابو طالب فاؤنڈیشن کے ذریعے سے وہی کام کر رہے ہیں۔ تو اب دو ان کی ازواج، اولاد ان کی ہو نہیں رہی، پہلی جو بیوی ہے نہیں ہو رہی اولاد، بوڑھے ہو گئے، قرآن کہہ رہا ہے بوڑھے ہو گئے، یا اللہ وارث دے دے، نہیں ہو رہا، یا اللہ بیٹا دے، نہیں ہو رہا، وارث دے، نہیں ہو رہا، 90 برس کے ہو گئے نا جب، تو اب اللہ نے کہا ہم آپ کو ایک وارث کی بشارت دیتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے دوسری شادی کی تھی جناب ہاجرہ سے۔ اب ان کے جملے پھر قرآن نے کہے کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو 90 برس کا بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں چھوڑ چھوڑ کے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کیا بات؟ میں ایک سوال کروں، ابراہیم اگر اولاد ہو نہیں سکتی تھی تو دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ اور دونوں باتوں کو قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی۔ کیوں دی جگہ؟ کہا یہ بتانے کے لیے کہ اگر ظاہری اسباب نہ بھی ہوں تو مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اس کا اکتفا اور اس کا بھروسہ ظاہری اسباب پہ نہیں، مسبب الاسباب کی نصرت پہ ہوتا ہے۔ کیا جملہ ہے، ماشاءاللہ کیا جملہ ہے۔ کہا اللہ نے اسماعیل کی خوشخبری دی، اچھا یہاں خوشخبری آئی اور وہاں بھی آ گئی ساتھ کے ساتھ، ابھی تک تو نہیں ہو رہا تھا، فوراً وہاں بھی خوشخبری آ گئی۔ یہاں اسماعیل پیدا ہوا رمائے صاحب۔ اب اسی وجہ سے تاریخ یہ بتاتی ہے، اسی وجہ سے جناب حاضر اور اسماعیل کو ایک وادی میں چھوڑ گئے تھے جسے کہتے ہیں وادی ذی زرع۔ قرآن نے کہا ہے وادی ذی زرع۔ وادی ذی زرع کیا؟ جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ نہ پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ پینے کے لیے، اسی لیے تو ماں دوڑ رہی تھی کہ بچے کو پانی مل جائے۔ اس وادی ذی زرع میں جب ماں دوڑ رہی ہے تو اس نے دیکھا کہ اسی بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایسا چشمہ جاری ہوا کہ ماں کو کہنا پڑا زم زم، رک جا، تو اس کا نام پڑ گیا آب زم زم۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خشک جگہ تھی یہ، آج تک خشک ہے، مگر ایک نبی کی دعا تھی کہ یہاں پہ نہ کھانے کی کمی ہو نہ پینے کی کمی ہو۔ اس نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ آج تک اس زمین پہ نہ کھانے کی کمی ہے نہ پینے کی کمی ہے۔ ابراہیم نے دعا کی، نتیجہ یہ ہے کہ کھانا بھی بہت ہے، پینا بھی بہت ہے۔ اگر ابراہیم کی دعا کا اثر اتنا ہے تو سوچئے فخر ابراہیم کی دعا کا اثر کتنا ہوگا۔ اور فخر ابراہیم کی دعا میں آپ کو بتا دوں کیا ہے، آپ اعمال کریں گے نا شب قدر میں، تو اس میں آپ ایک طریقہ ہوگا، اور یہ طریقہ بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن آپ ایک دعا سنیے اور اس کے بعد پھر دیکھیے باتیں کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سرکار خاتم النبیین نے ایک دعا کی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم والے من والا ہو وآد من آدھا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ پالنے والے تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، پالنے والے تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ابراہیم کی دعا کا اثر اتنا ہے تو فخر ابراہیم مصطفیٰ کی دعا کا اثر کتنا ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے 2 بیٹے دیے، نسل چلی ہے نبوت کی، اس
اسحاق کی نسل ہے. سارے انبیاء حضرت اسحاق کی نسل میں آئے. خاتم النبیین ایک نبی ہے جو حضرت اسماعیل کی نسل میں ہے. یہ نور جو ہے یہ اس سلسلے سے چلا ہے, یعنی حضرت اسماعیل کے سلسلے سے. اچھا, حضرت ابراہیم اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں بت شکن, بت توڑے نا انہوں نے, واقعہ آپ سب نے سنا ہے. بڑے بڑے بت تھے, وہ بت انہوں نے توڑ دیے, کسی کے ہاتھ توڑ دیا, کسی کا پیر توڑ دیا, کسی کی ناک کاٹ دی, کسی کی آنکھ توڑ دی. جب واپس آئے نا سب, تو جب اپنے ٹوٹے پھوٹے خدا دیکھے تو سب کہنے لگے یہ ہو نہ ہو یہ وہی نوجوان ہے جو ان کو برا بھلا کہتا ہے, بلاؤ اسے. کہا ابراہیم یہ تم نے ہمارے بتوں کا حل کیا ہے؟ کہا مجھ سے نہیں, خود ان سے پوچھ لو. یہ سب قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو, سب قرآن سنا رہا ہوں. کہا مجھ سے نہیں, خود ان سے پوچھ لو. تو کہتے ہیں ایک نے دوسرے کی طرف, دوسرے نے تیسرے کی طرف, تیسرے نے چوتھے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے ابراہیم تمہیں تو پتا ہے یہ تو بولتے ہی نہیں. تو ابراہیم نے مسکرا کے کہا تف ہے تمہاری عقلوں پر, جو خود کو نہ بچا سکے وہ تمہیں کیا بچائیں گے. اچھا اب سنیے آپ, بات آ گئی ہے, مجھے تقریر کرنی نہیں تھی یہ, لیکن یہ بات آ گئی ہے اور آپ لوگوں نے میرا ساتھ دے دیا. بات نہ بن پڑی کچھ ان سے, جب بات نہیں بن پڑتی نا ظلم سے تو وہ کرتا ہے تشدد. کل بھی یہی مزاج تھا اور آج بھی یہی مزاج. جب جواب نہیں ہوتا تو تشدد کرتے ہیں. کہا آگ میں ڈال دو, آگ میں ڈال دو, آگ جلاؤ بھائی, جل گئی آگ. اتنی آگ جلی کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے, شعلے آسمان تک جا. منجنیق میں حضرت ابراہیم ہے اور ابراہیم کو پھینکا جانا ہے. ابراہیم کا اطمینان دیکھیے ذرا, کمال ہے کہ جب ابراہیم کو پھینکا جا رہا ہے نا اس وقت ملائکہ کی صف میں بھی ہلچل ہوئی. پروردگار تیرا دوست ہے خلیل, آگ میں جل جائے گا, اگر مدد کرنی ہے تو جاؤ کرو. آ گئے, فرشتہ جبریل آ گیا, کہا ابراہیم مدد چاہیے؟ جواب میں کہا تم سے نہیں چاہیے. سنے ہوئے بیٹھے مجلس, کہا تم سے نہیں چاہیے. ایسا لگا کہ جیسے ابراہیم نے جبریل سے یہ کہا ہو اللہ نے تمہیں مشکل کشا نہیں بنایا ہے, جسے مشکل کشا بنایا ہے اس سے مدد چاہیے, وہ آئے گا تو مدد کرے گا. ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہے. بڑے محاوراتی اور استعاراتی جملے ہیں جو اس مقام پہ استعمال ہوتے ہیں. منجنیق سے ابراہیم کو پھینکا گیا آگ میں, اور اب جو آگ میں گئے یا نارن اونی برادن السلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اتنی ٹھنڈی کہ جو سلامتی ہو جائے ابراہیم کے لیے. جب آگ میں پہنچے تو آگ ٹھنڈی. اب کیا کرو گے؟ جملہ لے لیں گے آپ. آپ لوگ اتنے غور سے سن رہے ہیں, اتنی محبت فرما رہے ہیں کہ میں تو پھر سحری کروا دوں گا. ہاں میں سحری کروا دوں گا. پھر ابو طالب فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں پہ سحری ہو جائے گی, کیونکہ قرآن کے قصے بہت ہیں. کوشش کرتے ہیں دیکھیں مختصر کر کے جلدی جلدی. کہا آگ میں جا کے تم نے ڈال دیا, وہ آگ تو ٹھنڈی ہو گئی, وہ آگ ہو گئی ٹھنڈی. اب کیا کرو گے؟ سنو, تم نے آگ میں ڈالا یہ تمہارا اختیار تھا, وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی یہ ابراہیم کا اختیار تھا. اور اگر جملہ عمران بھائی نے بھی نہ لیا تو تقریر ضائع ہو گئی. خدا کی قسم آگ جلانا حکومت ہے, آگ کا ٹھنڈا ہو جانا ولایت ہے. تو ہم دنیا کو 1400 سال سے یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ
हुकूमत और है, विलायत और है। आग तुमने जलाई, तुम्हारा इख्तियार, आपको हमने ठंडा कर दिया, हमारा इख्तियार। अब क्या करोगे तुम? कहने लगे इसको शहर से निकाल दो और इसके माल मवेशी जब्त कर लो। ये सीरत अमीरुल मोमिनीन जिसका कल में हवाला दे, इसके माल मवेशी जब्त कर लो। अब कुछ नहीं बन पड़ रहा ना, तो शहर से निकाल दो और माल मवेशी जब्त कर लो। इब्राहिम ने कहा माल मवेशी क्यों जब्त करोगे भाई? मेरे माल मवेशी हैं, तो अगर मैं जाऊंगा तो ये भी साथ जाएंगे। कहने लगे ये माल मवेशी तुमने मेरी सल्तनत में रह के हासिल किए हैं, इसलिए ये यहीं रहेंगे। इब्राहिम ने कहा अच्छा अगर यही मामला है कि तेरी सल्तनत में रह के मैंने ये माल मवेशी हासिल किए हैं, इसलिए तू रखेगा तो रख ले। जितनी उम्र मैंने तेरी सल्तनत में गुजारी है वो मुझे वापस कर दे। जितनी उम्र मैंने तेरी सल्तनत में गुजारी है वो वापस कर। वो तो मेरी है ना, तो चल तू ये रख ले, वो मुझे दे दे। अब क्या करें? लाजवाब होगा। इब्राहिम का कमाल ये है कि बुत तोड़े हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए यहीं से मैं कहां तक पहुंचता हूं। इब्राहिम का कमाल ये है कि बुत तोड़े हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि इब्राहिम ने जो बुत तोड़े ना वो फिर काबे तक आ गए। तोड़े तो थे लेकिन फिर काबे तक आ गए। इब्राहिम ने भी बुत तोड़े और बुत अली ने भी तोड़े, उसी काबे में। कहा बुत इब्राहिम ने भी तोड़े, बुत अली ने भी तोड़े। कहा जो बुत इब्राहिम ने तोड़े थे ना वो फिर काबे तक आ गए, लेकिन अली ने जो बुत तोड़े हैं अब उनकी मजाल नहीं है कि वो काबे तक आ सके। अली के बुत तोड़ने में एक इजाफा और भी कर लें और वो जुमला काम का है, शायद मैं यहाँ रुक जाऊं। कहा इब्राहिम ने जो बुत तोड़े हैं ना वो सिर्फ कुफर के बुत हैं। जुमला बहुत काम का है, जाया ना होगा। कहा इब्राहिम ने जो बुत तोड़े हैं वो सिर्फ कुफर के बुत हैं। अली ने जो बुत तोड़े हैं वो मुनाफिकत के बुत हैं। क्या कहने लगा? इसलिए अली के नाम से मुनाफिक सबसे ज्यादा चलता है। क्या कहने? मैं अक्सर ये कहता हूँ कुफर के बुत तोड़ने के लिए ला इलाहा चाहिए, कुफर के बुत तोड़ने के लिए ला इलाहा चाहिए, मुनाफिकत का बुत तोड़ने के लिए अलीयन वलीउल्लाह चाहिए। क्या कहने? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अलीयन वलीउल्लाह चाहिए। अलीयन वलीउल्लाह एक ऐसा ज़र्ब है, एक ऐसा वार है कि जो मुनाफिकीन को बेनकाब करता है। मैं नहीं कह रहा, सारे लिखने वालों ने लिखा है, बस चार जुमले मिसरे सुन लें और मुझे इजाजत दें, क्योंकि बैठे कमाल अमरोजी साहब बाबा ने किसी मौके पे लिखा कि इस्लाम की रूह अमली कहते हैं, इस्लाम की रूह अमली कहते हैं, आईनाए नूरे अजली कहते हैं। मोमिन जहां होता है मुनाफिक से जुदा, उस हक की कसौटी को अली कहते हैं। हक की कसौटी को अली कहते हैं। उस हक की कसौटी को अली कहते हैं। एक सलवात और पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बचपन का एक वाकया जल्दी से सुना दूं बस आप लोगों को। देखिए चूंकि मुझे मौला अली की हयात सुनानी है, मैं बड़ी जल्दी जल्दी करके कुछ वाकयात सुना रहा हूँ। का अली का बचपन है, शदीद कहत पड़ा मक्के में। तो अब यह है ना कि तरबियत सारी रसूल के पास हुई, कैसे हुई, क्यों आए? कहा कि शदीद कहत पड़ा है मक्के में, और उस कहत के नतीजे में रसूल अल्लाह ने कहा कि अली को मेरे हवाले कर दें। लिखने वालों ने लिखा ये जो कहत था ये अली के लिए रहमत साबित हो गया, क्योंकि अली आ गए सरकार के पास और अब सारी जिंदगी गुजारी सरकार के पास। वक्त गुजरता रहा, ताकीद ये थी अबू तालिब की तरफ से कि देखो मोहम्मद की हिफाजत करते रहना। हर मंजिल पर, बचपन में हर मंजिल पर जहां जहां मौका है वहां वहां पर रसूल की हिफाजत नजर आती है, जहां जहां जरूरत है वहां वहां अली नजर आते।
اور پھر وہ منزل ہے کہ جسے ہم دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں۔ 10 سال علی کا سن ہے۔ کتنی روایتیں، کتنی باتیں مجھے کب کب کہاں کہاں یاد آتی رہیں گی، میں آپ کو سناتا رہوں۔ 10 سال علی کا سن ہے اور انتظام ہوا ہے ابو طالب کے گھر میں دعوت ذو العشیرہ کا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، معاملہ مذہب کا بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، بہت سینسیٹیو ہوتا ہے۔ اگر ابو طالب کا گھر اس دعوت کے لیے سوٹیبل نہ ہوتا تو پیغمبر کبھی بھی اس گھر کو منتخب نہ کرتے۔ سب سے زیادہ سوٹیبل جگہ یہی تھی، اس لیے ابو طالب کے گھر کو منتخب کیا گیا۔ سب لوگوں کو ایک دن بلایا، دوسرے دن بلایا، لوگوں نے بات نہیں سنی۔ تیسرے دن جیسے ہی پیغمبر کھڑے ہوئے اور ابو لہب نے چاہا کہ کھڑا ہو اور بات کاٹ دے، ابو طالب نے ڈانٹ کے بٹھایا اور کہا بیٹھ، بات سن کے میرا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے۔ پہلا موقع ہے کہ جب پیغمبر نے بات کی ہے اور اس روز کہا تم میں سے کون ہے کہ جو میرا ساتھ دے، وہی میرا بھائی ہے، وہی میرا وزیر ہے، وہی میرا وصی ہے، وہی میرا خلیفہ ہے، وہی میرا جانشین ہے۔ وہی میرا بھائی ہے، وہی میرا وصی ہے، وہی میرا وزیر ہے، وہی میرا خلیفہ ہے، وہی میرا جانشین ہے۔ سب نے یہ جملے لکھے ہیں، کہا ایک دفعہ دہرایا، 2 دفعہ دہرایا، 3 دفعہ دہرایا، اور تینوں دفعہ کارلائل نے لکھا ہے، اورینٹلسٹ ہے، اس نے لکھا تینوں دفعہ ایک ہی بچہ ہے جو اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کریں گواہی میں دوں گا، اعلان جنگ آپ کریں جنگ میں کروں گا۔ ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور جب علی نے آ کر تیسری دفعہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ہاتھ میں علی نے ہاتھ دیا تو کارلائل نے یہ جملہ لکھا کہ اگرچہ اس وقت یہ ہاتھ دیکھنے میں مختصر سا تھا، چھوٹا سا تھا، لیکن جب یہ چھوٹا سا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں ملا تو یہ دونوں ہاتھ ایسے ملے کہ انہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑ کے رکھ دیا۔ اور یہ کہنے کا جیت چاہتا ہے کہ جب بھی حفاظت دین کا سوال اٹھا، یا نبی کا بھائی اٹھا یا علی کا لال اٹھا، جب بھی حفاظت دین کا سوال اٹھا یا نبی کا بھائی اٹھا یا علی کا لال اٹھا۔ ایک مرحوم عالم دین اس ذو العشیرہ کے موقع کو بڑے خوبصورت انداز میں سناتے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ یہ ذو العشیرہ کا موقع ایسا تھا کہ درمیان میں مجمع تھا، ایک کونے میں علی، دوسری طرف تھے، اس کونے میں پیغمبر تھے، اور منزل یہ ہے اور منظر یہ ہے کہ ادھر سے پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، ادھر سے پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، وہاں سے علی نے کہا محمد الرسول اللہ۔ پیغمبر نے گواہی دی اللہ کی، علی نے گواہی دی پیغمبر کی، اور جیسے ہی علی نے کہا محمد الرسول اللہ تو پیغمبر نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ آخری جملہ تقریر کا سن لیں، یہ منظر ذہن میں رکھتے ہوئے کہا ایک طرف پیغمبر، دوسری طرف علی۔ پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، علی نے کہا محمد رسول اللہ، تو پیغمبر نے کہا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ وہ مرحوم عالم کہتے تھے بڑی عجیب بات ہے کہ امت کو وہ یاد رہا جو علی نے کہا، جو نبی نے کہا وہ سب بھول گئے۔ کیا کہا تھا؟ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ یہ ہے پہلی دعوت جو علی کا بچپن ہے۔ موقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ علی نے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، اس علی سے کس کا مقابلہ؟ یہ میرے گھر کی روایتیں نہیں ہیں، یہ تمام علماء نے لکھا ہے۔ وہ علی کہ جو بچپن سے نبی کے ساتھ رہا۔ علی کی زندگی کا وہ پہلو بھی سناؤں گا۔ 3 جنگیں، صفین، جمل، نہروان، انتہائی شورشوں کا زمانہ ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو اس کا ذہن بھی منتشر ہوتا ہے۔ بہت بڑے سے بڑا عالم اگر کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہو تو اس کے خطبے کی وہ شان نہیں ہوتی کہ جو سکون میں ہوتی ہے، مگر کمال علی ابن ابی طالب یہ ہے
کہ نہج البلاغہ کے بیشتر خطبات اسی خلافت کے زمانے میں ہیں جب شورشیں تھی، اور ان میں علم و معرفت کے ایسے موتی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ وہ اور ہیں جو پریشانیوں میں پریشان ہوتے ہیں، جو دوسروں کی پریشانیوں کو حل کرے اسے علی کہتے ہیں۔ خلافت تم نے دی، علی نے تو اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، تم نے دی، لیکن پھر بھی چین نہ آیا، پھر بھی چین نہ آیا۔ بات بہت سامنے کی ہے لیکن سمجھنا نہیں چاہتے، بات کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ بات ہوگی تو پریشانیاں ہوں گی۔ تم نے دی تھی علی کو خلافت، چین پھر بھی نہیں آیا، اور پھر وہ منزل ہے کہ جہاں پہ علی کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کیسے علی کو قتل کیا جائے کہ میدان جنگ میں تو علی سے مقابلہ ہو نہیں سکتا، کس کی مجال ہے کہ وہ میدان جنگ میں علی سے مقابلہ کرے؟ ایک ہی صورت تھی، اور وہ صورت یہ تھی کہ جب علی عبادت میں مصروف ہو، اس وقت کوئی چھپ کے وار کرتے ہیں، سامنے سے تو کوئی وار نہیں کر سکتا۔ یہ حالت سجدہ میں وار اور چھپ کے وار یہ بتا رہا ہے کہ پورے عرب میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ علی کا مقابلہ سامنے سے کر سکے۔ حالت سجدہ، رمضان، فجر کی نماز، یہ ساری چیزیں عبادتوں کو اپنی معراج پہ لے کے جا رہی۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز، نمازوں میں سب سے افضل نماز فجر، اور نماز کے ارکان میں سب سے افضل سجدہ۔ ساری چیزیں اپنی معراج پہ ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ علی کو معلوم نہیں تھا؟ تمام تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب سن 41 ہجری کا رمضان آیا، روز جب خطبات دینے کے لیے جاتے ہیں، ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ پتا تو ہے علی کو، لیکن صرف تاریخ میں رقم کروانا ہے۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ بابا آج یہ تاریخ ہے۔ کہاں ہے وہ شخص؟ پورا تعارف لکھا ہے، قبیلے کا نام میرے مولا نے بتایا ہے۔ ریش یعنی میری داڑھی کو میرے خون سے خطاب کر دے گا، میری ریش یعنی میری داڑھی کو میرے خون سے خطاب کر دے گا۔ علی کی زندگی کے 25 سال یہ کل مصائب ہیں، وہ علی کہ جس نے ہمیشہ کرم ہی کرم کیا ہو، وہ علی جس نے ہمیشہ کرم ہی کرم کیا ہو، تم اس کے دشمن ہو گئے۔ رمضان کی 18 آ گئی، اور 18ویں رمضان کی افطاری علی نے اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر کی ہے۔ بیٹیوں سے باپ کو بڑا پیار ہوتا ہے، اور جناب ام کلثوم کا سن تو بہت چھوٹا تھا کہ جب ان کی والدہ گرامی دنیا سے تشریف لے گئی تھی، بہت چھوٹا تھا۔ شاید یہی سبب ہے کہ آخری رات جو گزاری ہے وہ اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر گزاری ہے۔ کہا افطار کا وقت 2 نعمتیں سامنے لا کے رکھی، کہا ایک نعمت ہٹا دو۔ علی نے کبھی دسترخوان پر 2 نعمتیں ایک ساتھ نہیں کھائی، نمک سے روزہ افطار کیا ہے۔ روایت بیان کرتی ہے پوری رات علی نے اس طرح گزاری ہے، عبادت کرتے ہیں، مصلی سے اٹھ کے پھر باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جملہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک جملہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لہ۔ ہاں عزاداروں، پوری رات علی نے اس طرح گزاری ہے۔
اور اس رات علی نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا، اس کیفیت میں دیکھا کہ گریبان چاک ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں علی اب تمہاری مشکلیں آسان ہونے والی ہیں۔ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، اب علی گھر سے جا رہے ہیں۔ کتنا مشکل وقت ہے، کتنا کٹھن وقت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب علی گھر سے چلے تو گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے دامن تھام لیا۔ یہ مشہور جملہ ہے جو آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن رونے والوں کے لیے جملہ بہت ہے۔ بیٹی آگے بڑھی، چاہا مرغابیوں کو دور کر دے، تو علی کہتے ہیں ان کو مت روکو کہ یہ نوحہ کرنے والی ہے۔ رونے والوں کے لیے یہ جملہ بہت ہے۔ عزیزان محترم، کہا ان کو مت روکو کہ یہ نوحہ کرنے، سے ایک بار کہا اگر ان کا خیال رکھ سکو تو انہیں اپنے پاس رکھنا، اور اگر خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ وقت آخر بھی علی امام ہونے کا ثبوت دے کے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر بیٹی کو پیار کیا، اور قاتل اوندھا پڑا ہے الٹا۔ اس وقت بھی علی نے اسے اٹھایا اور کہا اٹھ کے نماز پڑھ۔ عزیزان محترم، اذان دی، مکمل ہوئی، نماز شروع ہوئی، پہلا سجدہ کیا، اور اب جو دوسرا سجدہ کیا اس ملعون نے ایک وار کیا، اور وہ وار بھی اس تلوار کا تھا جو زہر میں بجھی ہوئی تھی، اور اس قدر زہر میں بجھی ہوئی تھی کہ طبیب نے کہا اگر یہ تلوار پورے گاؤں کو لگا دی جاتی تو پورے گاؤں میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہ بچتا۔ وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار، کہتے ہیں خون کا ایک فوارہ تھا جو علی کے سر سے جاری ہوا، اور ایک آواز تھی جو سب نے سنی، فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تاریخ نے یہی لکھا ہے، مقاتل کے جملے یہی ہیں کہ جیسے ہی علی کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا، زمین اب رک گئے۔ کہا ان سب سے کہو یہ واپس چلے جائیں، ان سب سے کہو یہ واپس چلے جائیں۔ کہا بابا یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ پر رو رہے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ جب زینب مجھے اس کیفیت میں دیکھے گی تو اس کے رونے کی صدائیں بلند ہوں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ زینب کے رونے کی صدائیں کسی نامحرم کے کانوں تک پہنچے۔ بس ہو گئی تقریر اور آپ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ امام حسن نے حکم دیا، علی کے سارے چاہنے والے واپس چلے گئے۔ ہاں عزادارو، یہ سن 41 ہجری ہے کہ جب علی نے اپنے چاہنے والوں کو واپس بھیج دیا، لیکن نگاہوں میں وہ منظر بھی ہے کہ جب سن 61 ہجری ہوگی یہی کوفہ ہوگا اور یہی زینب ہوگی، سر پہ ردا نہیں ہوگی، ہاتھ پشت سے بندھے ہوئے ہوں گے، تماشا دیکھنے والوں کا مجمع ہوگا، ہجوم ہوگا، سر پہ ردا نہیں ہے، عورتیں چھتوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کنکر پھینکے جا رہے ہیں۔ اس منزل پر ایک موقع پہ یہ روایت لکھی گئی ہے کہ جب کسی بی بی نے، کسی عورت نے ایک کنکر پھینکا کہ جو آ کے لگا ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے اس منزل پر جناب زینب کو۔ کہا کہ ایسے ایسے بھی موقع آئے ہیں کہ جب کنکر پھینکے گئے ہیں اور آ کے سر سید الشہداء پہ لگے۔ اس منزل پہ ایک عورت ہے جس نے کچھ کھجوریں بھجوائیں، کچھ کھجوریں بھجوائیں۔ کہا کھجوریں آئیں، اور اب جو کھجوریں آئیں تو کہا تم کون ہو کہ کھجوریں کیوں بھجوائی ہیں؟ کہا بس 3 دعائیں ہمارے لیے کر دو، جس میں سے ایک دعا یہ تھی، دعا کرو ہمارے بچے کبھی اس طرح یتیم نہ ہو جائیں جیسے تم یتیم ہو، دعا کرو ہمارے سروں سے کبھی اس طرح چادریں نہ چھنیں جس طرح تمہارے سروں سے چھین لی گئی ہیں، دعا کرو کہ کاش میں مدینے جا سکوں۔ جب مدینے کا نام آیا نا تو زینب بے قرار ہو گئی۔ کہا مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے، مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے۔ کہا کیا نام ہے تیری شہزادی کا؟ بس آخری جملہ ہے تقریر کا۔
کہ کیا نام ہے تیری شہزادی کا؟ کہا وہ شہزادی اتنی با پردہ ہے کہ اس کا نام میں بھرے بازار میں لے نہیں سکتی، اس کا نام میں بھرے بازار میں لے نہیں سکتی۔ اگر رونے پہ آمادہ ہے تو یہ جملہ سن لیجئے۔ کہا اگر تیری شہزادی اس بھرے بازار میں آ جائے تو تڑپ کے کہنے لگی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے کہ وہ اسے بازار میں لے کے آ سکے۔ اس موقع پہ زینب نے تڑپ کے کہا جس عباس کی تو بات کر رہی ہے وہ دیکھ نیزے پہ اس کا سر چڑھا ہوا ہے، وہ دیکھ فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین ہے۔ یہ کہہ کر چپ ہو گئی تو گھبرا کے اس عورت نے پوچھا اگر یہ حسین ہے تو کہیں آپ فاطمہ کی بیٹی زینب تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میں ہی علی کی بیٹی زینب، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو کربلا کے اسیروں پر، سلام ہو علی پر، سلام ہو زینب پر، سلام ہو حسین پر، سلام ہو علی ابن الحسین پر، سلام ہو اولاد حسین پر، سلام ہو اصحاب حسین پر۔ پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، سامعین و حاضرین کی جائز حاجات کو مقبول فرما، مستجاب فرما، رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علی کا حقیقی شیعہ، حسین کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ